السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دھوکے کے 18 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی کائنات گھر میں آتی ہے تو وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تبھی کامران کہتا ہے کہ اس بچی کو یہاں نہیں رکھنا چاہیے، آپ دیکھیں نا یہ کیسے رکھے گی، اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دو۔ کائنات کہتی ہے کہ مجھے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کو خود ہی سنبھال سکتی ہوں، اور پلیز میرے معاملات میں بھی کوئی نہ بولے۔ وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے، لیکن کامران اپنی ماں کو سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تو جذباتی ہو رہی ہے، لیکن میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ اسے سمجھائیں تاکہ یہ بھی سمجھ جائے۔ دوسری طرف یہاں پر جیسے ہی کومل کی امی اس کے گھر جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کومل تو وہاں پر ہے ہی نہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی کہاں پہ چلی گئی ہے۔ یہاں پر گھر آتی ہے تو ایک وبال بن جاتا ہے کہ کومل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جب یہ بات کا ہادی کو پتہ لگتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کے گھر گئے تھے نا، کیا بنا؟ وہ وہاں پر کیا نہیں تھی؟ لیکن ہیرا بتاتی ہے کہ ہم اس کے گھر گئے تھے لیکن وہ وہاں پہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی پتہ ہے، پلیز کوئی پتہ لگواؤ۔ اتنی دیر میں ہادی کال کرتا ہے کامران کو اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے احمد کے نمبر اور اس کے گھر کا ایڈریس بتا دو، کیونکہ انہوں نے اپنا پچھلا گھر چھوڑ دیا ہے۔ کامران کہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں تو ویسے بھی اس شہر کو چپا چپا جانتا ہوں اور میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں پر جب احمد کی امی دوسرے نیو گھر آ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا گھر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تبھی احمد کہتا ہے کہ حد ہو گئی ہے امی، آپ لوگ تو ایسے کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کومل کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ویسے بھی وہ بھی تو رہ رہی ہے تو آپ لوگ بھی رہ جانا۔ اس کے ابو بھی یہی بات کہتے ہیں کہ صبر شکر سے گزارا کر لو، اور کیا ہو گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا نا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر احمد کی بہن آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی کیسے ہم اس گھر میں رہیں گے؟ یہ سب باتیں جب کومل سنتی ہے تو وہ بھی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ یہاں پر ہادی آتا ہے اور آ کر محمودہ کو کومل کا پتہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ احمد کے نیو گھر کا ایڈریس ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف احمد کومل کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو نا، تم نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ کہ اتنی دیر میں اس کی امی آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے خیر تو ہے امی، کیا بات ہے؟ اس کی امی کہتی ہے میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، دیکھو اب تمہاری بہن بھی بڑی ہو رہی ہے، اس کی شادی کے بارے میں بھی سوچو، میں چاہتی ہوں اس کا اور ہادی کا رشتہ ہو جائے۔ تمہاری بیوی کو اتنی دفعہ کہا لیکن وہ تو بالکل بھی مان نہیں رہی ہے۔ جب یہ بات کومل کو پتہ لگتی تو وہ کہتی ہے کہ ویسے بھی ہادی بھی تو ایک چھوٹی سی جاب کرتا ہے اور میں کیسے اس کے لیے رشتے کا کہہ دوں۔ اتنی دیر میں احمد کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے امی، آپ پریشان نہ ہو، میں خود ہی بات کر لوں گا، بس تھوڑا سا مجھے سیٹ ہونے دو۔ اس کی امی بھی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اگلے دن کومل کی امی آتی ہیں تو وہ جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتی ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ رہی ہے۔ کومل کہتی ہے کہ امی اب یہی میرا نصیب ہے، اور ویسے بھی آپ نے میری شادی کر دی ہے، اب میں یہیں رہوں گی۔ لیکن اس کی امی کہتی ہے تم میرے ساتھ آؤ۔ کہ اتنی دیر میں احمد کی امی بھی آ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ آپ کے جیسی ہی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے گھر بسنے نہیں دیتی، لیکن محمودہ پھر بھی لے جاتی ہے۔ یہاں پر احمد آتا ہے کائنات کے دیکھنے کے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسری طرف کائنات ہادی کے پاس جاتی ہے اور اس سے پہلے اس کا حال چال پوچھتی ہے اور ساتھ اسے کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے، ایک بات کرنی ہے۔ ہادی پہلے تو اسے حال چال بتا دیتا اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا کوئی گھر کا ایشو ہے تو پلیز مجھے نہ بتائیں، آپ کا بھائی بہت زیادہ سمجھدار ہے، اپنی فیملی سے ہی اپنے مسئلے ڈسکس کریں۔ محمودہ گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کومل کی وجہ سے اور اس سے کہتی ہے تم کیسے اس گھر میں رہ رہی ہو؟ کومل کہتی ہے کہ ویسے بھی امی اب آپ نے میری شادی کر دی ہے، اب میں جیوں مروں یا جو بھی کروں، اب میرا تو وہی گھر ہے اور میں نے وہیں پہ رہنا ہے، پلیز مجھے کچھ بھی نہ کہے۔ ہیرا کہتی ہے کہ تم کیسے رہ سکتی ہو؟ کومل اسے بھی ڈانٹ دیتی ہے تو ہیرا کہتی ہے کہ مجھے تمہاری فکر تھی اسی لیے بس کہہ دیا۔ یہاں پر کومل بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے ابو کے پاس آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ اس کے ابو جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوش ہونا، اب دیکھو جو بھی ہے وہ یہی ہے۔ یہاں پر کائنات کی امی اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی احمد کو دے دو، ویسے بھی تم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو، اور تمہارا بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کب تک ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو سوالات کرے گی۔ یہاں پر
کامران بھی یہی سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے پاس ہے۔ کائنات کہتی ہے کہ میں اسے ہرگز نہیں دوں گی، ویسے بھی میں اپنی بیٹی کو سنبھال سکتی ہوں، کسی کو بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جب سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تبھی احمد کی امی اس کی جاب کے بارے میں بات کرتی ہیں تو کہتا ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا اور میرے پرانے دن بھی واپس آ جائیں گے۔ اس کی امی کہتی ہے مجھے تو نہیں لگتا۔ احمد کہتا ہے کہ دیکھ لینا بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ اتنی دیر میں غصے میں سب اٹھ کے کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر کومل اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، اسی لیے تو اس گھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ یہاں پر اگلے دن پھر سے کائنات ہادی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں کہ اتنی دیر میں احمد آ جاتا ہے کائنات کے آفس اور آ کر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کائنات وہاں پر آتی ہے اور اسے دیکھتی ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کرے ہو، اب ہمارا ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے۔ احمد اسے پھر سے بہلانے پھسلانے کی باتیں کرتا ہے، ساتھ ہی جاتے ہوئے اس کی ملاقات ہادی سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کائنات بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔